اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لہب ہے، اس کو سورہ مسد بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، اور اس سورت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی اور فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور صبح و شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، کیا آپ لوگ میری اس بات کی تصدیق کریں گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا ہاں ہاں ضرور تصدیق کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک سخت عذاب سے جو شرک اور کفر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور متعین ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لہب نے انتہائی گستاخانہ انداز میں کہا کہ تبًّا لک لہذا جمعتنا، آپ کے لیے ہلاکت ہے کہ آپ نے اسی کام کے لیے ہم لوگوں کو یہاں جمع کیا۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، ابو لہب نے آپ کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا۔ اسی طرح ابو لہب کی ایک بیوی تھی جو خاردار اور کانٹے دار لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھاتی۔ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب دراصل یہ کنیت ہے، اصلی نام عبد العزیٰ تھا، اور یہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے۔ چونکہ عبد العزیٰ ایک شرکیہ نام ہے، اس لیے اس نام کے بجائے کنیت یعنی ابو لہب کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ید کے اصلی معنی ہاتھ کے ہیں، چونکہ انسان کے سب کاموں میں سب سے بڑا دخل ہاتھوں کا ہوتا ہے، اس لیے یہاں ہاتھ سے مراد ابو لہب کی ذات اور نفس ہے، اور اسی وجہ سے کسی شخص کی ذات اور نفس کو لفظ ید یعنی ہاتھ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ مال سے مراد ابو لہب کا سرمایہ ہے، پراپرٹی ہے اور دولت ہے، اور کسب سے مراد کمائی یعنی سرمایہ سے حاصل ہونے والا نفع ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک کسب سے مراد اولاد ہے، یعنی نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی اولاد۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ یہ میرا بھتیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اگر وہ حق ہی ہوا، صحیح ہوا، سچ ہوا تو میرے پاس اولاد بھی بہت ہیں، میرے پاس مال و دولت بھی ہے، ان سب کو دے کر میں اپنی جان چھڑا لوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ابو لہب کو پکڑا تو نہ
اس کا مال اسے کوئی کام آیا نہ اس کی اولاد۔ یہ حال تو اس کا دنیا میں ہوا، آگے آخرت کا ذکر ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ اور وہ آخرت میں ان قریب ایک شعلہ زن یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی ابو لہب بھی اور اس کی بیوی جو لکڑیاں لاد کر لاتی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور جب دوزخ میں جائیں گے لوگ اور اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی، دوزخ میں پہنچ کر اس کے گلے میں زنجیر اور طوق ہوگا۔ قرآن مجید نے اس صورت میں ابو لہب کی ہلاکت و بربادی کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے بھی اعتبار سے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جنگ بدر کے 7 دنوں کے بعد ابو لہب کو ایک گلٹی نکلی جس کو عرب میں عدسہ کہا جاتا ہے۔ ابو لہب کے گھر والوں نے اس مرض ابو لہب کے گھر والوں نے یہ سوچ کر، یہ ڈرتے ہوئے اور اس خوف سے کہ کہیں یہ مرض دوسروں کو لگ نہ جائے، ابو لہب کو تمام لوگوں سے الگ تھلگ ڈال دیا، یہاں تک کہ اسی حال میں ابو لہب مر بھی گیا۔ 3 روز تک ابو لہب کی لاش یوں ہی پڑی رہی، جب لاش سڑنے لگی تو مزدوروں سے اٹھوا کر دبوا دیا گیا۔ تو یہ تو دنیاوی ابو لہب کے لیے عذاب ہے، آخرت کے اعتبار سے ابو لہب کی تباہی یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جلتا رہے گا۔ یہ سزا ہے اس شخص کے لیے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی۔ اس صورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی آفت ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔